ہاتھ چماؤ ذرا. ٹھیک ہے چچا جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت گرامی الحمدللہ بابا ٹھیک ہے. آج ایک مرتبہ پھر فاروق آباد ضلع شیخوپورہ میں نبی پاک کی ذکر و ثنا کی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہاں آ کر جتنی خوشی ہو رہی ہے اتنا ہی تعجب ہو رہا ہے کہ فاروق آباد جیسے شہر میں اتنی بڑی محفل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان عیدگاہ شریف، فیضان چوڑا شریف. ماشاءاللہ قبلہ حاجی محمد ریاض شاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی توغو بڑی کاوشیں کرتے ہیں اور سعادت الحمدللہ کی اس محفل کی وساطت سے کون کون خوش نصیب جا رہا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں. دعا فرمائے اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو بھی طلب فرمائے. آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حضور قبلہ پیر طریقت و شریعت سجادہ نشین آستان عالیہ چورا شریف حضور قبلہ صاحبزادہ آفتاب احمد شاہ صاحب جلوگر ہیں، تشریف فرما ہیں اور انشاءاللہ عنقریب ہم اور آپ حضرت کے ملفوظات عالیہ سے استفادہ کریں گے. دامن وقت میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ساری فرمائشیں میں مکمل کر سکوں. وقت کی جو مناسبت ہوئی انشاءاللہ تعاون کے سلسلے میں قبلہ حاجی شیخ محمد عابد صاحب سائے مساڑی والے گجرانوالہ سے انہوں نے بڑی مہربانی کی. اچھا ٹھیک ہے بہتر ہے وہ اچھی بات ہے. تو بہرحال اب وقت کی مناسبت سے میں کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ تمام حضرات حصول نعمت و برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ بھائی افتخار احمد رضوی صاحب آخر وقت تک آپ لوگوں کو جگائے رکھا. انہوں نے ہم لوگ تو پہنچتے بھی دیر سے ہیں چلے بھی جلدی جاتے ہیں. ان کی بڑی سخت ڈیوٹی ہے. ماشاءاللہ تمام ناخوانوں کو بہت بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائیں. ڈان ساؤنڈ والے ماشاءاللہ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. اب آج دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ والی سے باوجہ بلند تمام حضرات ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں. پیر صاحب قبلہ نے حکم فرمایا کہ آغاز کرنا ہے ذکر سے. ذکر اور یہ ذکر کے اشعار ہیں ایک گرہ ہے. اس مناسبت سے میں کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاید اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے کہا کہ وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے. حمد اللہ تعالیٰ کی حمد کہ وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے. قریب رہتا ہے ساز نفس میں بولتا ہے. قریب رہتا ہے ساز نفس میں بولتا ہے. جمال جمال ہم کو دکھاتا ہے اجلی صبحوں کے. وہی جو آنکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے. وہی جو آنکھ
وہی جو آنکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے، وہی جو آنکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے، بلبل طوطی پروانہ طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، ہر ایک اس کا اللہ دیکھا اس کو جہاں دیکھا، دیکھا اس کو جہاں دیکھا، ظاہر اور پنہا دیکھا، اس کو عین عیاں دیکھا، لا الہ دیکھا۔ شاعر کہتا کہ دیکھا دیکھا، شاعر کہتا دیکھا اور کہاں کہاں دیکھا، کس کس انگ میں اور کس کس رنگ میں دیکھا، یہ اس گرہ کی مناسبت سے مجھے حکم موصول ہوا تھا۔ کہتا ہے شاعر کہ میں نے اپنے مالک کا جلوہ کس کس انداز میں دیکھا، کہا کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، چڑیوں کی چہچہار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں صحرا میں صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، گنبد میں مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ، عشق میں اللہ، پیار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، عاشق دیکھے یار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، سوچوں کے انبار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، حیدر کے اقرار میں اللہ، حبشی کے انکار میں اللہ، قرآن کے انوار میں اللہ، سب کے استغفار میں اللہ، پوچھا وہ بازار میں اللہ، مدنی کے دربار میں اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے باری تعالیٰ کی یہ اشعار ذکر کے انگ میں اور رنگ میں پیش کرنے کی جس طرح شاعر نے کوشش کی تھی، میں نے پڑھنے کی کوشش کی، اور اب نعت شریف۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ پیر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ذکر کے اشعار ہے نا، ذکر کے اشعار، اور اس پہ گرہ جو شاعر نے لکھی یہ ذرا طویل ہے گرہ، ایک حصہ لکھا، دوسرا لکھا، تیسرا لکھا، چوتھا لکھا اور پانچواں لکھا۔
5 حصے، اب 5واں شعر ہو یا 5واں حصہ ہو، اس کا اختتام جو ہے وہ سرکار کے گھر والوں کی نظر ہوتا ہے، حضور کے گھر والوں کی نظر ہوتا ہے۔ ایک گرہ تو میں نے پڑھ دی، گرہ کا پہلا حصہ میں نے پڑھ دیا، دوسرے کی گنجائش نہیں، تیسرے کا وقت نہیں، چوتھے کی مناسبت نہیں، میں 5واں حصہ پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور یہ آخری حصہ جو ہے یہ اس نے حضور کے گھر والوں کی نظر کیا۔ کہتا ہے کہ کعبے کی تعمیر میں اللہ، کعبے کی تعمیر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، شبر میں شبیر میں اللہ، اکبر کی تکبیر میں اللہ، اصغر کی تنویر میں اللہ، قسمت میں تقدیر میں اللہ، عابد کی زنجیر میں اللہ، عابد کی زنجیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد باری تعالیٰ کی یہ اشعار میں نے پیش کرنے کی کوشش کر لی، اور اب میں پڑھ رہا ہوں نعت، نبی پاک کی نعت شریف۔ نعت شریف کہتا ہے شاعر کہ مدینے گیا تھا۔ اب یہ مناسبت چونکہ یہی ہے نا کہ آج کی محفل بزرگوں کی دعاؤں کے تصدق سے، اس محفل کے توسط سے کوئی نہ کوئی، بلکہ خدا جانے کتنے خوش نصیب ہیں جو پہنچیں گے حضور کے دربار میں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بھی گیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے طلب کیا تھا، کہتا ہے کہ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ حضور کا یاد آتا ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں،
نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ چوتھا رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کیا کیا باتیں یاد آتی ہیں اور اب میں پڑھ رہا ہوں 5واں شعر اور 5واں شعر سرکار کے گھر والوں کی نظر ہوتا ہے سرکار کے گھر والوں کی نظر ہوتا ہے 5واں شعر مدینہ یاد آتا ہے کیا مضمون اس نے باندھا کہتا ہے یہ آخری شعر اس ہم کا آخری شعر ہے کہتا ہے کہ مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے نبی کے ذکر کی محفل میں کہتا ہوں یہی محسن کہ کرم حسنین کے نانا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور جب مدینے پہنچا تھا تو وہاں کا سما کیا تھا قبلہ حاجی شیخ محمد عابد نے حکم دیا کہ بھیا موقع ہو تو اس کلام کے چند اشعار تو اس کے چند اشعار میں پڑھ دیتا ہوں وہاں کا موقع کیا تھا کہ ایک عاشق دوسرے عاشق سے کہتا ہے کہ زائر کوئے جنا آہستہ چل زائر کوئے جنا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل جس طرح چاہے جہاں میں گھوم پھر جس طرح چاہے جہاں میں گھوم پھر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل یہ مدینہ ہے یہاں
آہستہ چل حاضری میں ہے ملک کے درمیان آہستہ چل بارگاہ ناز میں آہستہ بول آہستہ بول آہستہ بول سب کچھ جائے گا آہستہ چل ہونا سب کچھ جائے گا آہستہ چل مہربانی آدھا مہربانی بارگاہ ناز میں آہستہ بول ہونا سب کچھ جائے گا آہستہ چل در پہ آیا ہوں بڑی مشکل کے بعد در پہ آیا ہوں بڑی مشکل کے بعد اے میری عمر رواں آہستہ چل اے میری عمر رواں آہستہ چل جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر وہ نازش مہربان آہستہ چل وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل یہ تھا منظر جب میں پہنچا مدینے شاعر کہتا ہے کہ میں تھا مدینے اور پھر ہو گئی ہے واپسی ہو گئی کہتا ہے کہ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا وہ لمحہ حاضری کا بھلایا 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 نہ جائے گا دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک نظر کرم
حضور کی ہوگی نہ جب تلک سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا جگایا نہ جائے گا میں ہوں در رسول کا ادنا سا ایک غلام میں ہوں در رسول کا ادنا سا ایک غلام اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا تین شعر ہو گئے اور پھر آیا چوتھا شعر کہتا ہے شاعر کہ ہوگا نہ میرے چاراگروں سے میرا علاج ہوگا نا میرے چاراگروں سے میرا علاج جب تک در رسول پہ جایا نہ جائے گا جب تک در رسول پہ جایا نہ جائے گا چار ہو گئے شعر اور اب پڑھ رہا ہوں پانچواں شعر قبلہ حاجی محمد ریاض شاہد صاحب علی کا پھر آیا پانچواں شعر اور پانچواں شعر ہے چونکہ تقریباً ہر کلام میں پانچواں شعر ہوتا ہے اور جہاں نہیں ہوتا وہاں چوتھے شعر کے بعد ہوتا ہے چھٹا شعر یہاں ہے پانچواں شعر اور یہ پانچواں شعر ہوتا کیوں ہے پانچواں شعر کہ ہر کلام میں یہ آل رسول کا ذکر ہے علی 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 حسین کا ذکر کربلا والوں کا ذکر نعت میں کیوں ضروری ہے سیدھی نعت پڑھی جائے یہ آل رسول کا ذکر کیوں ضروری ہے شاعر کہتا ہے کہ یوں ضروری ہے اس نے کہا کہ آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ آل نبی کہ جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا پانچواں شعر پیر بادشاہ فرماتے ہیں کہ پانچویں شعر کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے پانچواں شعر لکھا نا پانچویں کے بعد پھر اس نے پانچواں شعر لکھا کہتا ہے کہ کیا نہیں دیا مجھے آل رسول نے کیا نہیں دیا مجھے آل رسول نے کیا نہیں ملا مجھے آل رسول سے جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا پانچواں شعر 5 شعر لکھے اس نے پانچویں کے بعد پھر پانچواں تو پھر پانچواں تو پھر پانچواں بھائی ایک شعر اور آپ گوارا کر لیجئے کہتا ہے شاید پانچواں شعر کہا کہ جان دیکھ بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا حسین نے ثابت یہ کر دیا کہ غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے سر یہ جھکایا نہ جائے گا غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا
غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا. وقت اچھا جہاں دیکھ بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا, ثابت یہ کر دیا, ثابت یہ کر دیا. جہاں دیکھ بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا, غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے, غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا. مکہ پاکستان کے معروف نعت خوان نعت گو عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے لکھا یہ کلام, ان کا مکہ میں پڑھ رہا ہوں, اور کہا کہ جو گر پڑا نیازی محبت کی راہ میں, جو گر پڑا نیازی محبت کی راہ میں, جز مصطفیٰ کسی سے اٹھایا نہ جائے گا, جز مصطفیٰ کسی سے اٹھایا نہ جائے گا. اور اب آخر میں اب لسٹ تو جس طرح مجھے بنا کے دی گئی, ظاہر ہے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سارے کلام آج کی محفل میں مکمل ہونے تقریباً ناممکن تھے, تو اور حکم دیا تھا کہ بلا شاہد صاحب نے کہ پنجابی نعت ایک پڑھنی ہے اور اس کے بعد پڑھنی ہے ماں کی شان. اب ماں کی شان کے اب اس میں دو مجبوریاں آ گئیں. ایک تو ماشاءاللہ بھائی قاری شاہد محمود تشریف فرما ہے اور یہ مجھ سے بہتر پڑھ لیتے ہیں ماں کی شان, پہلی بات. دوسری بات میری مجبوری یہ ہے کہ اگر موضوع نہ ہو تو میں نہیں پڑھتا, موضوع نہ ہو تو میں نہیں پڑھتا. ظاہر ہے ہم لوگ سرکار کی خوشی میں یہاں حاضر ہیں, مدینے جانے والوں کی خوشی ہے, تو آخر میں پنجابی کلام کے چند شعر پڑھ رہا ہوں, پنجابی شاعر. ہاں ذکر ہوگا تو اللہ کے نبی کی ماں کا ذکر ہوگا, حضور کی ماں کا ذکر ہوگا, حسنین کریمین کی ماں کا ذکر ہوگا. پیر صاحب قبلہ فرما رہے ہیں تو یقیناً ہوگا, اور الحمدللہ ہو رہا ہے. میں دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے تو یہ آخری کلام کے چند شعر آپ سماعت کر لیجیے, جس کے لیے قبلہ حاجی صاحب نے مجھے حکم دیا پنجابی شاعر نبی پاک کی نعت یوں بیان کرنے کی کوشش کرتا. اچھا چلیے ٹھیک ہے, اب آخری تو پڑھ رہا ہوں بھیا. بہرحال ٹھیک ہے صاحب, آپ سماعت کر لیجئے. پنجابی شاعر اس محفل کی مناسبت سے کہتا ہے کہ بیڑا محمد والا, اے بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں, بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں, جس نے مدینے جانا, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا. حاجی روزے تے جاندے میرے روندے قرنا دے, حاجی روزے تے جاندے میرے روندے قرنا دے. جند ملک چلی مکیاں نہ انتظاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا. زر نہیں ہوں میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے, زر نہیں ہوں میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے. سونے گل نل لالے, سونے گل نل لالے میں اوگن ہاریاں, سونے گل
جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے شالا شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے شالا او دن بھی آوے شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا کر لو پنجابی شاعر نے 4 شعر لکھ لیے 4 شعر لکھ لیے پنجابی شاعر نے اس نے لکھا 5واں شعر کہتا ہے 5واں شعر اور 5واں شعر اس نے جب لکھا نا بھیا 5واں شعر ماشاءاللہ 5واں شعر اس نے لکھا تو سرکار کے شہزادوں کی نظر کیا حضور کے شہزادوں کا دامن تھام کے لکھا اس نے 5واں شعر اور یہ 5واں اور آخری شعر ہے بس اس آخری شعر کے بعد میں مائکروفون سے دور مائکروفون مجھ سے دور آخری شعر اور ڈاؤن ساؤنڈ والوں کا چونکہ یہ آخری شعر ہے نا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاؤن ساؤنڈ شیخ و پورا والوں کا کہ انہوں نے میری توقع کے مطابق بہت اچھا بہت بہتر انداز میں میری آواز آپ حضرات تک پہنچائی حضور قبلہ پیر صاحب کا خطاب عالیہ ہونا ہے قرآن بھائی شاہد محمود نے بھائی قاری شاہد محمود نے ناصری پیش کرنی ہے پھر قرآن دازی دیکھیں نا دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے 5واں اور آخری شعر پنجابی شاعر کہتا ہے کہ آب زمزم میں پیواں اوتھے میں مرات جیواں زمزم میں پیواں اوتھے میں مرات جیواں صدقہ نواز آندا صدقہ نواز آندا سن میریاں زاریاں صدقہ نواز آندا سن میریاں زاریاں بیڑا محمد والا لہندا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو جزاک اللہ حضرات گرامی الحاج محمد یوسف میمن صاحب کو آپ نے بڑی محبت سے